أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. جناب صدر محفل حضرت علامہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور میرے برادر اصغر حضرت علامہ جاوید اقبال کھارا صاحب، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہاں پہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا، میں انتہائی شکر گزار ہوں جامعہ حاضہ کا۔ جامعہ حاضہ میں آتے جاتے تو رہتے ہیں، لیکن آج آ کے جو خوشی نصیب ہوئی وہ ناقابل بیان ہے۔ وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں سے طلباء کی تلاوت، نعت اور یہ ہم سن رہے تھے، تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا جلسہ ہے اور بہت بڑے علماء، فضلاء، نعت خوان اور قرآن حضرات آئے ہوئے ہیں جو تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور جس طرح جاوید صاحب نے محنت کی ہے، کسی نے کیا کہا تھا کہ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو خطاب نہیں کرنا، ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے یہ فرما رہا ہے اور محبوب اپنی امت کو تعلیم دے رہا ہے۔ علم کسی کی میراث نہیں ہے، اور طلباء اور علماء جو فارغ التحصیل ہونے والے ہیں، میں ان کو ایک ہی گزارش کروں گا کہ دی سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ دی عشق سے ختم ہوتا ہے اور ادب سے شروع ہوتا ہے اور عشق پہ ختم ہوتا ہے۔ جس کے اندر ادب نہیں وہ کبھی بامراد نہیں ہو سکتا۔ آپ علم کو ذریعہ نجات بنائیں گے تو انشاءاللہ علم آپ کے لیے باعث راحت ہوگا، لیکن اگر آپ علم سے کچھ اور حاصل کرنا چاہیں گے، شہرت حاصل کرنا چاہیں گے یا کچھ اور، تو پھر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام جس کا علماء کرام سے آپ تذکرہ سنتے ہیں، وہ جا رہے تھے تو ایک کھلنڈرے نوجوان کو دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ یہ نوجوان خوبصورت شکل، لیکن یہ آوارہ پھر رہا، اس سے کچھ پوچھ لیتے ہیں کہ کچھ آپ نے علم بھی حاصل کیا ہے یا نہیں۔ اس نوجوان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے نوجوان، تو نے کاغذ اور قلم سے بھی کوئی رشتہ جوڑا ہے یا سہران وردی میں ہی وقت گزار دیا ہے؟ تو وہ طالب علم، وہ جو نوجوان تھا، اس نے بڑے متانت اور سنجیدگی سے ایک بات کہی کہ حضرت، میں نے تو 4 چیزوں کا علم سیکھا ہے، اگر ان پہ عمل ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کافی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا وہ سر کا علم ہے، وہ کانوں کا علم ہے، وہ زبان کا علم ہے، اور وہ دل کا علم ہے۔ یہ 4 چیزیں میں نے سیکھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے یہ سن کے، اور آپ نے فرمایا
بیٹا آپ نے بات بڑی گہری کی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا حضرت سر کا علم یہ ہے کہ سر اس کے آگے ہی جھکنا چاہیے، کانوں کا علم یہ ہے کہ ان کانوں سے اس کا کلام ہی سننا چاہیے، زبان کا علم یہ ہے کہ اس زبان سے اس کا ذکر ہی کیا جائے، اور دل کا علم یہ ہے کہ اس میں اسی کی یاد ہی بسائی جائے، تو یہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑی توجہ سے سن رہے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا نوجوان آپ نے جو بات کی ہے آپ مجھے کوئی نصیحت کرنا چاہیں، آپ دیکھیں ایک اتنا بڑا عالم اور ان کو توجہ سے سن رہے ہیں، پھر اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کرنا چاہیں۔ وہ آگے سے ہنس پڑا، اس نے کہا حضرت آپ علم کے پہاڑ ہیں، اتنے علامہ ہیں، آپ کو نصیحت کرنا میرے لیے بس کی بات نہیں ہے، چلو آپ نے بات کی ہے تو میں ایک بات کہتا ہوں، آپ نے توجہ سے سننا ہے، دل کے کانوں سے سننا ہے، آپ نے یہاں سے علم حاصل کر کے پھر میدان عمل میں جانا ہے۔ اس نوجوان نے کیا کہا کہ اگر آپ نے علم اللہ کے لیے حاصل کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا ہے، تو پھر مخلوق سے اس کی اجر کی تمنا نہ کرنا، اور اگر مخلوق کے لیے علم حاصل کیا ہے تو پھر اللہ سے اس کی اجر کی توقع نہ کرنا۔ تو یہ بات ہے کہ آپ علم حاصل کریں، ادب کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اگر ادب نہ ہوا تو سب کچھ ضائع چلا جائے گا۔ حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء سے فرماتے تھے کہ بیٹا لائق اور نالائق کی کوئی بات نہیں ہوتی، ایک سبق ہے، میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ کئی شخص ہوں گے جو ایک دفعہ سن کے یاد کر دیں گے، لیکن اگر کوئی اس کو سب کر یاد کرے، اب سب کو یاد ہے۔ آپ فرماتے تھے بیٹا جس نے ایک مرتبہ پڑھا اس کو سبق یاد ہو گیا، جس نے 10 مرتبہ پڑھ کے یاد کر لیا، اب استاد کو سنانے میں دونوں جو ہے وہ برابر کھڑے۔ تو یہاں سے آپ علم حاصل کر کے میدان میں عمل میں جانا ہے، آپ کے کام کو لوگوں نے دین سمجھنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بیٹا ایسا کام نہ کرنا جو دین نہ ہو، لیکن آپ کے کرنے کی وجہ سے لوگ اسے دین سمجھ بیٹھے۔ تو بس یہی گزارش کروں گا کہ آنے با عمل بنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔ جامعہ اس کی مدد، یہ جو ادارے ہیں ان کی امداد ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا سب کو ہے، لیتا سب سے نہیں ہے، لیتا اسی سے ہے جس کا وہ اس کو کہاں قبول ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس جامعہ کے ساتھ آپ اپنی وفا نبھائیں، انشاءاللہ اس کا اثر آپ اپنی نسلوں میں دیکھیں گے، اور روزانہ کی بنیاد پہ اگر اور کچھ بھی نہیں ہے تو کسی نے کہا تھا کہ اس ادارے کے لیے جو کتنے بھی ادارے ہیں 2-3 باتیں ایسی جو ہر بندہ اس کی امداد کر سکتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس ادارے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا تعارف دوستوں تک پہنچائیں، اور کبھی ادھر سے گزر ہو تو محبت سے دیکھ ہی لیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان جامعات کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں ہمارے جو بچے پڑھ کے نکلیں وہ عالم با عمل بنے۔ وما علینا۔